بات یہ ہے کہ افغان مہاجرین کو جو نکال رہے ہیں تو میں تو کہتا ہوں یہ ایک اچھی اقدام ہے، کیونکہ ایک تو ان کا مستقبل یہاں پہ نہیں ہے، پاکستان جو ہے ان کا مستقبل نہیں، ان کا اپنا مستقبل افغانستان میں ہے، اور ظاہر ہے کاروبار پہ تو اثر پڑے گا، تو لوگ یہاں سے نکل رہے ہیں کافی تعداد میں، تو بلوچستان میں خاص طور کوئٹہ شہر پہ جو ہے بہت اثر پڑے گا اس سے۔ اصل میں یہ ہے ہی ایسے لوگ، ان کو جتنے بھی وہ دے دو وہ رسپیکٹ دینے والے نہیں ہیں، رسپیکٹ نہیں دیتے، کبھی جو ہے آپ کا اچھائی بیان نہیں کریں گے، جتنا بھی ان کو عزت دے دو لیکن آخر میں اپنے وار کرتے ہیں یہ لوگ۔ ظاہر ہے انڈیا بھی تو اپنا وہ دکھائے گا نا، رد عمل تو دکھائے گا، ان کے ساتھ جہاز ہم لوگوں نے گرائے تو یہ تو کہیں نہ کہیں سے وہ تو ہمیں وار کرے گا، کہیں سے یا ہماری معیشت پہ وار کرے گا یا پانی روکے گا، کچھ نہ کچھ تو اب وہ کر رہے، وہ تو ابھی پاگل ہو گیا ہے۔ تو ظاہر ہے اب افغانستان ان کے لیے واحد وہ ہے چوائس ہے، کیونکہ اب وہ سامنے سے نہیں آ رہے تو بیک سے وہ پہ وار کریں گے، اور ان کے لیے ہمارے دائرے انشاءاللہ مضبوط ہے اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ نہیں، یہ بات تو بالکل آپ کا صحیح ہے کہ پاکستان نے گزشتہ 40 سال سے ان کو جو ہے نا اپنے خصوصی مہمان کے طور پر رکھا ہے۔ ایز اے مسلمان ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب یہ اگر ادھر چلے جائے افغانستان میں امن ہو تو بہت بہتر ہے۔ یہاں پہ حالات پہلے سے خراب ہے، اب ان کی وجہ سے کچھ اور بھی مسئلہ بن رہا ہے نا۔ اگر وہاں حالات صحیح نہیں ہے تو پاکستان گورنمنٹ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ان کو رہنے دے، جب تک وہاں حالات جو ہے نا تسلسل کے ساتھ 10-15 سال امن سے رہے تو پھر ان کو بھیجا جائے۔ ایز اے مسلمان میں یہ کہتا ہوں، اس میں یہ میرا رائے یہ ہے کہ طالبان ہمارے جو ہے نا ہمدرد ہے اور ہم ان کے ہیں، وہ ہم میں سے ہم ان میں سے ہیں۔ اس کے بارے میں یہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں، یہ اس میں کوئی دوسرے ممالک شامل ہو سکتے ہیں، جیسے کہ ہمارے ادھر بائیں طرف انڈیا ہے، وہ ہے کچھ اور ممالک ہے جو پاکستان کے خلاف منصوبہ بنا رہے ہیں، وہ تو بالکل آپ کا بات صحیح ہے، لیکن ایز اے مسلمان طالبان پہ ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ وہ پاکستان کے خلاف منصوبہ کوئی بھی نہیں بنتا۔ نہیں، وہ تو ان کی اپنی مجبوری شاید ہوگا، لیکن وہ فخر نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ یہ تو ابھی جتنے آئے ہیں اس سے اور بھی انشاءاللہ اچھے ہو جائیں گے، بہتر ہو جائیں گے، امان بھی ہوئے گا، سستے بھی ہوئے گا، کرائے جو دکانوں کے مکانوں کے زیادہ یہ بھی کم ہو جائیں گے، اس کے جانے سے انشاءاللہ حالات بہتر ہو جائیں گے، جو کاروبار ہے اس کے جانے سے کوئی اثر نہیں پڑے۔ یار اس کے متعلق تو ہمیں کوئی پتہ نہیں، نہ ہمارے پاس بڑا موبائل ہے، نہ کوئی ایسا نیوز کا وہ ذریعہ ہے کہ ہم اس کو سن سے یا دیکھ لیں، اس کے متعلق کوئی معلومات نہیں۔ پانی تو اللہ کی طرف، اللہ کی نعمت ہے، بارشیں ہو جائے تو پانی انشاءاللہ ادھر بھی بہت ہو جائیں گے، اس کے ڈیم کے بند ہونے سے تو کیا اثر پڑے گا۔ اچھا، کاروبار پر آپ کے الحمدللہ جو نصیب میں وہ مل جاتا ہے، نصیب سے آگے تو کسی کو نہ ملے گا، باقی کوئی پریشانی نہیں، ٹھیک ٹھاک چل رہے ہیں۔ ہاں، میں سمجھتا ہوں یہ ایک دم اس کو نکالنا یا ان کا چلا جانا لازمی بات ہے، عارضی طور پر اس پر کاروبار پر، کوئٹہ کے کاروبار پر کافی اثر پڑ سکتے ہیں، لیکن بعد میں نارمل ہوگا، کیونکہ جو لوگ آلریڈی ایک کام میں گھسے ہیں تو وہ جو ان کا کام ہمارے لیے بچا ہے یا یہاں کے لوکل کے لیے بچے ہیں، لازمی بات ہے لوگ بٹیں گے کاموں پر تو بہتری بھی آ سکتی ہیں۔ اب بلوچستان کے حالات میں تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، کبھی کس حال ہوتے ہیں، لیکن فی الحال تو ایسا لگ رہا ہے کہ افغانیوں کے ایک دم چلے جانے سے جو ہے کافی اثر پڑ رہا ہے کاروبار پر۔ جو پچھلا سوال آپ نے کیا اس کے کو میں تھوڑا اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے بڑی بات ہمارا افغانیوں کا بہت کم ہوگا، لیکن جو کراچی پنجاب وغیرہ سے ہمارے پاس جو لوگ آتے تھے یہاں خریداری کر کے چلے جاتے تھے، اب حالات کی وجہ سے وہ نہیں آ رہے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں کے لوگ ڈیلی تو کا چیز نہیں لے سکتے ہیں، یعنی کہ ایک بندہ اگر کوئی چیز لینا چاہتا ہے تو فرض کریں کوئی مشین وغیرہ جو بھی ہے مارکیٹ کا آئٹم میں، وہ ایک دن لیں گے، پھر ایک سال اس کو درکار نہیں ہوتا۔ جو باہر سے لوگ آتے تھے وہ خاص کر یہاں سے کچھ لے کر جانے کے لیے آتے تھے، وہ ہمارے پاس اب نہیں آ رہا ہے، تو اس کی وجہ سے زیادہ کاروبار پر اثر پڑے۔ افغانیوں کا تو میں زیادہ ان کا نہیں سمجھتا، لیکن جو ہمارے پاس پنجاب کے لوگ، سندھ کے لوگ یا کشمیر کے لوگ آتے تھے
وہ اس سے زیادہ ہمارے کاروبار جو ہے متاثر ہوا ہے. کب تک ہم شہداء کا جو ہے قربانیاں دیتے رہیں گے؟ کب تک عوام پاکستان اس دلدل میں یا اس اذیت میں ہوگی؟ میری دونوں حکومتوں سے یہی التجا ہے کہ ہم برادرانہ ممالک کے 57 رجسٹر اسلامک ممالک میں 56 ممالک پاکستان کی عزت اور آبرو رکھ رہے اور ایک بڑے بھائی کی، ایک لاڈلے کی حیثیت سے، جیسے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں ہوا کرتا تھا. 60 سالوں سے رشین وار سے لے کر آج تک ہم افغانستان کے لوگوں کو ہم نے یہاں پہ پاکستان میں پناہ دی رکھی ہے، ان کے ہم عزت و احترام کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہم بھائی چارے کی زندگی گزار رہے تھے. جب وقت آیا پاکستان کا ساتھ دینے کا تو پاکستان کی بجائے افغان گورنمنٹ اور افغان عوام جو ہے وہ انڈین پراکسی کا حصہ بنے ہوئے ہیں. جب تک دہشت گردی کے ٹھکانے بارڈر کے اس پار، چاہے وہ ہندوستان کا، اگر آپ پرانے ادوار میں دیکھیے، کشمیر کا آپ دیکھیے، آپ نے دہشت گردی کے اس پار کا خاتمہ کرنا ہوگا. پوری کی پوری ٹھکانے ان دہشت گردوں کا ختم ہوں گے تو امن برقرار ہو سکتے ہیں. اور پاکستان جو اتنی سخت لہجے پہ آ چکا ہے تو وہ تک چکی ہے. کب تک ہم شہداء کا جو ہے قربانیاں دیتے رہیں گے؟ کب تک عوام پاکستان اس دلدل میں یا اس اذیت میں ہوگی؟ دنیا کہاں کی کہاں پہ چلے گئے اور ایک پراکسی وار، دشمن کی، ہندوستان کی وار جو ہے ہمارے برادرانہ اسلامک ممالک جو ہے ان کے اشاروں پہ پاکستان کو جو ہے وہ خون سے لت پت کیا ہے. تو یہ ایک تلخ حقیقت نہیں بلکہ یہ حقیقت پسندانہ بات ہے کہ اپنے ٹھکانے سب کے سب تباہ کرنے ہوں گے تو آپ پاکستانی عوام کو جو ہے وہ امن کا گہوارہ بنا سکتے اور ایک خوشحالی یہاں پہ آ سکتی ہے. دوسرا آپ نے دیکھو زبان جو ہے وہ لہجہ پتہ چل جاتا ہے کہ کون کس لہجے سے بات کر رہی ہے. جیسے کہ ہندوستان نے ڈیم کا کیا کہ ہم ڈیم کا پانی بند کریں گے. ہوا کیا حاصل اس نے؟ کیا انہوں نے ڈیم کا پانی بند کیا؟ تو اب کنڑ پہ وہی حربہ جو ہے وہ دشمن ممالک کے غلط مشوروں سے، جس پہ پچھتاوا ہی ہونا ہے پورے افغانستان کے عوام کو کہ پاکستان ایک برادرانہ ملک تھا اور وہ برادرانہ تعلقات چاہتے تھے. تو کنڑ کا پانی جب ہندوستان جیسی قوت پاکستان کا ڈیم اور پانی بند نہ کر سکتا تو کنڑ کا کیا ہوگا؟ ایک سٹرائک کی ضرورت ہے اپنا پانی واپس اپنے طرف جو ہے بانے کی. تو میری دونوں حکومتوں سے یہی التجا ہے کہ ہم برادرانہ ممالک کے 57 رجسٹر اسلامک ممالک میں 56 ممالک پاکستان کی عزت اور آبرو رکھ رہے اور ایک بڑے بھائی کی، ایک لاڈلے کی حیثیت سے، جیسے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں ہوا کرتا تھا کہ پاکستان ایک لاڈلا اسلامی دنیا کا تھا، اب وہی لاڈلا اور پیار مل رہا ہے. لیکن ایک برادرانہ ممالک جو دشمن کی آواز بن کے جو ہے وہ اپنے تعلقات پوری اسلامی برادری کا بے اتفاقی کی طرف لے جانا ہے. تو ہماری یہ التجا ہے، دعا ہے اور دونوں حکومتوں سے اپیل ہے کہ وہ ایک برادرانہ تعلق قائم رکھیں تاکہ ہم آگے دوسرے دشمن ممالک، خاص کر کفار ممالک کے سامنے ایک سیسا پلائے ہوئے دیوار کی طرح کھڑا ہو. حالات پاکستان اور افغانستان کے اس وقت صحیح ہو سکتے ہیں جب ہمیں 60 سالوں کی اچائیوں اور نیکیوں کا بدلہ ملے، تب حالات صحیح ہو سکتے ہیں. تو آپ دیکھیں 60 سالوں سے رشین وار سے لے کر آج تک ہم افغانستان کے لوگوں کو ہم نے یہاں پہ پاکستان میں پناہ دی رکھی ہے، ان کے ہم عزت و احترام کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہم بھائی چارے کی زندگی گزار رہے تھے. لیکن آج جب وقت آیا پاکستان کا ساتھ دینے کا تو پاکستان کی بجائے افغان گورنمنٹ اور افغان عوام جو ہے وہ انڈین پراکسی کا حصہ بنے ہوئے ہیں اور وہ ہمیشہ یہی کوشش کرتے ہیں جو پاکستان کے خلاف کوئی دہشت گردانہ کارروائی ہو یا جو وہاں پر بیٹھے بلوچ جو راہ انہیں سپورٹ کر رہی ہے ان کا حصہ بنے ہوئے ہیں اور وہ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی نہ کوئی فتنہ، فساد یا بم دھماکے کرائیں. تو میرے خیال میں یہ اس وقت تک حالات صحیح نہیں ہو سکتے جب تک افغانستان یہ تسلیم نہ کرے کہ پاکستان نے ان کے ساتھ واقعی اچھا کیا ہے، ان کا ہمیشہ ساتھ دیا ہے اور افغان حکومت اور عوام کو انڈین پراکسی کا حصہ نہیں بننا چاہیے اور ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ کھلے عام یہ اعلان کرے اور پاکستان کا ساتھ دے اور جو پاکستان کے دشمن قوتیں ہیں یا پاکستان کے جو خلاف ہیں ان کے مخالف کڑے ہو جائے. اس وقت تک مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت تک حالات نرم، کیونکہ حالات اس وقت ٹھیک نہیں ہو سکتے اس وقت تک کہ اگر آپ خود فرض کریں کہ ایک بندہ آپ کے گھر پہ
पत्थर फेंक रहा है या आपके घर में फसाद फैला रहा है, तो आप उसको कैसे बख्शेंगे? तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें उन्हें बख्शना चाहिए या हमें उन्हें माफ़ करना चाहिए जब तक वो ये तस्लीम ना करे कि हम पाकिस्तान के साथ हैं। तो पाकिस्तान का साथ ना दे, लेकिन जो पाकिस्तान मुखालिफ तंजीमें हैं या इंडियन प्रॉक्सी है उनके खिलाफ ना हो जाए, उनसे पीछे ना हटे, तो उस वक्त तक हालात मुमकिन नहीं है कि सही। दोनों ममालिक के हालात कशीदा होने के बाद यहाँ पर क्रैकडाउन में तेज़ी लाई गई थी, तेज़ी आई है, ले जा रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि वहाँ पे महंगाई बहुत ज़्यादा है और हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते कि वहाँ पर हम लोग ईंटें ख़रीद सके या जो बड़ी लकड़ियाँ हैं या गार्डर है वहाँ पर ख़रीद सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद डिजिटल से मैं हूं दौरान बलोच। क्वेटा से जो अफ़गान मुहाजिरीन यहाँ पर इससे कबल यहाँ रैश पसीर थे, उनके निकालने का सिलसिला जारी है। अब तक कितने जो हैं अफ़गान मुहाजिरीन क्वेटा से निकाले जा चुके हैं और क्या तरीका जो है वो अपनाया गया है, इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और अफ़गान अमूर पर जो है गहरी नज़र रखने वाले मुहिबुल्लाह खान साहब। मुहिबुल्लाह, बताइए कि क्या सूरत हाल है, कितने अफ़गान मुहाजिरीन अब तक निकाले जा चुके हैं और क्या सूरत हाल है और किस तरह से उनको रजिस्टर करके यहाँ से निकाला जा रहा है? बहुत शुक्रिया दौरान, जैसा आपने कहा कि इस वक्त जो और बलूचिस्तान से जो है जो अफ़गान माजरीन का इनखला है इस वक्त वो जारी है, उसमें थोड़ी सी तेज़ी भी जो है वो आ गई है। 2 वीक पहले जब यहाँ पर अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी बढ़ी थी, जंग के बाद जो था थोड़े से हालात कशीदा हो गए थे, तो उसके बाद यहाँ पर जो इंतज़ामिया थी या पुलिस थी या जो दूसरे हुकूमती इदारे थे वो थोड़े से अफ़गान माजरीन के खिलाफ इन लोगों ने तेज़ी लाई थी। तो अब तक मालूमात के मुताबिक कि तकरीबन 1 लाख के करीब जो अफ़गान माजरीन है वो इस वक्त वो यहाँ से डिपोर्ट होकर अपने वतन अफ़गानिस्तान जो है वो इस वक्त जा चुके हैं। और जहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो रिसेंटली एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था कि जिसमें 10 ऐसे यहाँ पर बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ अज़लाओं में 10 ऐसे कैंप्स थे जिनको मुकम्मल खाली करा के जो ज़िले इंतज़ामिया है उनके हवाले जो थे वो कर दिए गए हैं। तो इस वक्त जो अफ़गान माजरीन का इनखला जो है वो जारी है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये बताता चलूँ कि जो अफ़गान माजरीन जो जाते हैं चमन, तो वहाँ पर जो चमन मास्टर प्लान है वहाँ पे उनको जो है वो रखा जाता है, वहाँ पर ही बायोमेट्रिक करके जो है उनको अपने वतन अफ़गानिस्तान जो है वहाँ से उनको भेजा जाता है। ये बता दीजिए कि क्रैकडाउन का क्या सूरत हाल है, ख़ासकर क्वेटा में जहाँ तक अगर बात किया जाए पुलिस की जानिब से? क्रैकडाउन जो है वो जारी है। वैसे भी जो अफ़गान माजरीन है वो वॉलंटरली भी जो है वो इस वक्त रज़ाकाराना तौर पे जिसको हम लोग कहते हैं वो भी जा रहे हैं। तो सख्ती की वजह से यहाँ पर क्रैकडाउन में, जैसे मैंने पहले कहा कि दोनों ममालिक के हालात कशीदा होने के बाद यहाँ पर क्रैकडाउन में तेज़ी लाई गई थी, तेज़ी आई है। तो इस वजह से भी जो लोग हैं अब वो ख़ुद ही जो है वो इस वक्त रज़ाकाराना तौर पे जो है वो जा रहे हैं, जो इनके घर हैं वो खाली करा रहे हैं और जो वहाँ पर जो लकड़ियाँ हैं या जो गार्डर्स हैं उनको जो है कमरों को तोड़ करके वो अपने साथ जो है अफ़गानिस्तान इस वक्त ले जा रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि वहाँ पे महंगाई बहुत ज़्यादा है और हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते कि वहाँ पर हम लोग ईंटें ख़रीद सके या जो बड़ी लकड़ियाँ हैं या गार्डर है वहाँ पर ख़रीद सके। तो इसी हम लोग जो है अपने घर जो है वहाँ पर वो बनाएंगे, उनको तामीर करेंगे। जी शुक्रिया। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी मुहिबुल्लाह मौजूद थे जो कि हमें सूरत हाल के मतलब से बता रहे थे अफ़गान मुहाजिरीन को जो मुल्क से बदर किया जा रहा है। इस हवाले से उनका कहना था अब मुख्तलिफ जो कैंप हैं बलूचिस्तान में, खासकर कोयटा में, उनको भी जो है वो खाली किया गया, जबकि अब तक पुलिस की जानिब से जो है वो क्रैकडाउन भी जारी है और गिरफ्तारियाँ भी मुख्तलिफ जगहों पर चेक पॉइंट्स लगाकर अफ़गान मुहाजिरीन के हवाले से गिरफ्तारियाँ भी की जा रही है और उनको मुल्क बदर करने का सिलसिला जारी है। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मोहम्मद रफ़ी है, मैं ख़ुद भी एक रिपोर्टर हूँ। और किस पे रिपोर्टर है, किस चैनल पे? मैं पहले बातू चैनल अफगानिस्तान में था और अमेरिकन कैम्प में भी काम करता था, रिपोर्टर था अमेरिकन के साथ। और बेसिकली मैंने पाकिस्तान भी रिपोर्टिंग किया हुआ है और तकरीबन मेरा पैदाइश भी इधर हुआ है और 1993 में, और इसके बाद जो है ना हम शिफ्ट हो गए 2010 में अफगानिस्तान। तो 2021 के बाद वापस आ गए, क्योंकि जो ना तालिबान जब आए तो रिजिम चेंज हो गया, तो मेरे वालिद साहब को तालिबान ने भी मार दिया और उनको सर कटवा दिया, क्योंकि जो है ना वो रिपोर्टर था वो भी मेरे वालिद साहब। तो अल्लाह को जन्नत नसीब करें। और यकीन करें बहुत सख्त मुश्किल में ख़ुद भी था और यकीन करें हमें टॉर्चर किया, मुझे बहुत मारा
اور میں 20 دن کی قید میں طالبان قید تھے. بہت مشکلات سے میں چھوٹ کے اسپین بولڈر کے راستے سے پاکستان آیا. اچھا آپ کو کیا کہتے ہیں یہ جو ابھی پاک افغان مذاکرات حالیہ ہوئے ہیں جس میں پاکستان نے کہا کہ آپ اپنی سرزمین ہمارے خلاف نہ استعمال ہونے دیں، مگر وہ اس بات پر کبھی بھی متفق نہیں ہوئے اور 3 روزہ جو 3 سیشنز ہوئے ہیں مذاکرات کے وہ بے نتیجہ ختم ہو گئے. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ سر یہ لوگ جو ہے بیسکلی غلط کام کر رہے ہیں. ان لوگوں کو بیٹھنا چاہیے. ہمارا پاکستان ملک جو ہے، ہمارا جو افغانستان ملک ہے، یہ دونوں کیونکہ جو ہے یہ ملے دونوں اہم ہیں، کیونکہ یہ بھی جس جگہ میں رہتا ہوں یہ بھی میرا وطن ہے. پاکستان میں میرا وطن ہے، افغانستان میں میرا وطن ہے. پہلے جو ہے اگر میں عزت کروں گا تو اس ملک کروں کیونکہ جو ہمیں جو رہنے دیا ہوا ہے، میرے بچوں چین سے سوتے ہیں، چین سے بیٹھتے ہیں. یہ اگر بیچ میں 2 حکومت میں جنگ ہوتا ہے یا ان کی بیچ خرابی ہوتا ہے، لیکن کوشش کریں اس مہاجرین کو بیچ میں نہ لے کر آئیں. ان بیچاروں نے کیا بگاڑا ہے؟ ہم لوگوں نے کیا کیا ہوا ہے؟ ہم نے کیا کچھ بھی نہیں کیا ہوا ہے. یقین کرو پچھلے 3 مہینے سے ہم ادھر پارک میں ہیں اور لوگوں گھروں سے نکالا ہوا ہے بیچاروں غریبوں کو. یقین کریں سب ادھر منڈی میں کام کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے. کیونکہ جو ہے 2021 کے بعد یہ لوگ آئے ہوئے ہیں، کیونکہ میں خود بھی آیا ہوں، کیونکہ جو ان کو لوگوں کو جو ہے نہ رہائش کی جگہ دیا ہوا ہے، ابھی نہ کھانے کا سسٹم ان لوگوں کا ہے. پچھلے 3 مہینے سے تو یہ لوگ رہ رہے ہیں، بہت سختی سے گزارا کر رہے ہیں. آپ کیسے کھانا پینا کرتے ہیں؟ آپ یقین مانو گے میرے بچوں نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا ادھر، ابھی بھی نہیں کھایا ہوا ہے. صرف صبح ادھر چائے پیا، میں 2 جگ روٹی تندور سے لے کر، میں کام نہیں کر سکتا ہوں. میں منڈی میں کام کر لیڈی چلاتا تھا. جب ہمیں گھروں سے شپ بولا نکل جاؤ کام سے، کسی کو اجازت نہیں دیا ہے، تو یقین کرو ہم ادھر 3 مہینے سے رہ رہے ہیں. بہت مشکلات سے رہ رہے ہیں، بہت سختی سے رہ رہے ہیں. آپ نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا؟ میں نے بھی نہیں کھایا. تو بھی کوئی پلان ہے یا کوئی اندازہ نظر آ رہا ہے کہ کہیں سے کھانے کے بچے 3 دن کیسے بھوکے؟ اللہ سے دعا کریں گے اس مشکلات سب کے اوپر. اکیلا میں نہیں، لوگوں نے بھی نہیں کھایا کیونکہ لوگ کام نہیں کر سکتے. پارک کے باہر جائیں گے تو ڈپورٹ کریں گے، پولیس پکڑ لیتے ہیں، چھوڑتے نہیں ہیں. یقین کرو میرے پاس کچھ گھر کا سامان تھا، وہ میں نے بیچ کے ادھر 3 مہینے گزار دیے. اب میں حیران ہوں میں کیا کروں. اور پڑھائی کا تو سین ہی کو نہیں ہوگا. کچھ بھی نہیں. میرے بچے بھی پڑھے 3 مہینے اسکول سے رہ گئے اور جواب دیا اسکولوں سے، اور سخت مشکلات ہیں. اللہ تعالیٰ رحم کرے گا. مشکل آتی ہے زندگی میں اور بندے کو حوصلے کے ساتھ. آپ نے جب ان کی قید میں اتنا وقت گزار لیا، آپ کے والد محترم کو اتنی بے دردی سے انہوں نے مارا، تو یہ وقت بھی انشاءاللہ گزر جائے گا. اچھے کی امید رکھنی چاہیے. آپ پاکستان چھوڑنا کیوں نہیں چاہ رہے؟ میں نے یہ سنا ہے آپ کے باقی ساتھی کہتے ہیں کہ افغانستان جانے نہیں چاہتے. سر اگر ہم پاکستان جائیں گے، جتنے سارے لوگ ہیں ان سب گورنمنٹ میں کام کیا ہوا ہے. کوئی آرمی میں کام کیا ہے، کوئی لیڈیز پولیس میں کام کیا ہے. جس طرح کہ میں خود رپورٹر تھا، یہ سب یہ کسی کا جواب ادھر. اگر ان لوگوں جو ادھر چھوڑیں گے تو ان سب کو جان خطرے افغانستان میں ہوگا. کیونکہ آپ کو پتہ جس لوگوں نے ہمارے اس پاکستان والے ہمارے ملک پہ رحم نہیں کیے، اب سمجھے میرا ملک ہے تو ہمارے پر کیا رحم کرے گا. میں یہی چاہتا ہوں کہ پاکستان اور افغانستان دونوں بیٹھ کے مذاکرات کریں، آرام سے بیٹھ کے، کیونکہ بیچ میں مہاجرین کو نہ لے کر. آپ کیا سمجھتے ہیں مہاجرین کا کیا حل نکالنا چاہیے؟ کیونکہ آپ وہاں تو جانا نہیں چاہتے. سر اگر میں جاؤں گا بیسکلی آپ کو بتاؤں کہ تو سے جانا تو میں خودکشی کروں، اپنے بچوں کے ساتھ زہر کھا کے خودکشی کروں. کیونکہ تو میں جاؤں گا تو بارڈر کراس کروں گا تو مجھے نہیں چھوڑیں گے. جس طرح کہ میرے والد صاحب کو نہیں چھوڑا تو مجھے بھی نہیں چھوڑیں گے. میں حکومت سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ ہمیں کسی کنٹری پہ یا تیسرے کنٹری پہ ہمیں کھانا نہیں چاہیے، روٹی نہیں چاہیے، بس میرے بچوں کے فیوچر چاہیے. ان سب کی فیوچر چاہیے، ان سب لوگوں کے لیے فیوچر چاہیے کہ ان کی زندگی بن جائے، ان کا لائف بن جائے، کسی عام کنٹری پہ چلے جائیں. آپ کتنے پڑھے لکھے ہیں؟ میں تقریباً 14 ختم کیا. میں H9 کالج میں ختم کیا. کالج میں H9 یونیورسٹی؟ جی یونیورسٹی میں نے پڑھا ہے. اور کتنا عرصہ جرنلزم کی ہے؟ تقریباً میں نے کیا ہے 8 سال. افغانستان میں بھی تھا، ادھر میں نے تقریباً 6 مہینے کیا. تو اچھی کمائی ہوتی ہوگی وہ تو. اس وقت تھا نکلنا، ابھی کچھ بھی نہیں. تو آپ نے جرنلزم کے بعد بھی کوئی کام نہیں کیا؟ کچھ میں منڈی میں لیڈی چلاتا تھا میں. کیونکہ اب کام نہیں تھا، ہمیں کوئی جاب نہیں دیتا ہے، کام نہیں دیتا ہمیں. جس ادارے میں جاؤ کہ آپ افغانی ہو نکل جاؤ، ہم کام نہیں دیں گے آپ کو، آپ لوگ نمک حرام ہو. ہم نے کون سے نمک حرامی کیے؟ اچھا یہاں پہ اس کیمپ میں جتنے لوگ رہ رہے ہیں یہ تو پاکستان میں بھی اچھی جابس کر رہے تھے، ان سب کو نکالا ہے. جاب سے بھی سب فارغ ہے بیچارے. جو ہوٹل میں کام کرتے ہیں ہوٹل بھی سب بند کیے ان لوگوں کے اوپر. جو کام سب بند کیے بیچارے. اب جو گھوم رہے ان کے بچے ہیں 5 6 بچے ہیں، وہ حیران رہتے ہیں کہ اگر میرے 2 بچے میں حیران ہے میں کس طرح کھانا کھلاؤں. وہ لوگ 4 5 بچے، وہ لوگ کیا کریں. کل رات ایک بندہ ہے ہمارا ایک دوست ہے، اس نے بولا کہ بھائی کچھ کھانا پڑا میرے بچوں کو کھلاؤ. ایک دن سے کھانا نہیں کھایا. میرے پاس نہیں، میں کیا کروں. یقین کرو میں صبح جا کے اپنے جوتے بیچے ادھر میں نے باہر 200 روپے میں کھانے کے لیے. پھر تب میں نے ان کو کچھ دیا، میں روٹی لیا ان کے لیے. میں نے
اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے آپ لوگوں کے لیے. اچھا, اب پاکستان اور افغانستان کے مذاکرات ہوئے دوحہ میں, پھر استنبول میں. پاکستان نے ہمیشہ ایک ہی خواہش کا اظہار کیا کہ بھائی اپنی سرزمین ہمارے خلاف نہ استعمال ہونے دو. یہ بھی نظر آ رہا تھا کہ شاید انڈیا پشت پناہی کر رہا ہے افغان طالبان کی, کہ وہ اپنے علاقے میں تو کر ہی کر رہے ہیں, پاکستان میں بھی اس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں. انڈیا کو نہیں کرنا چاہیے, یہ دونوں کنٹریز میں بیچ میں نہیں آنا چاہیے. ان کو ہے اپنے ملک میں ہے, اپنا انڈیا ہے, جو بھی ہے, لیکن ان کو بیچ میں نہیں آنا چاہیے. ان کو بیچ میں نہیں آنا چاہیے, استعمال نہیں کرنا چاہیے. نہیں کرنا چاہیے, ان کو حق نہیں ہے. اگر دو بھائی کے بیچ میں اگر جھگڑا بھی ہوتا ہے تو واپس صلح بھی ہو جاتا ہے, لیکن کسی کو بیچ میں نہیں آنا چاہیے. اور مذاکرات کو پرامن طریقے سے ہونا چاہیے. لیکن اب تو وہ افغان طالبان خود نہیں مان رہے. بس ماننا چاہیے ان کو, کیونکہ ان کی خالی بات نہیں, کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے نا زندگی کے سوال ہے. یہ غلط کام کر رہے ہیں, نہیں کرنا چاہیے ان لوگوں کو. بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے, آپ کے لیے, آپ کے بچوں کے لیے, آپ کے دیگر ساتھیوں کے لیے. تو ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی جو ہے وہ پریشان کن حالات میں یہ لوگ یہاں پہ گزارا کر رہے ہیں. ہم پہلے بھی یہاں پر آئے 1-1.5 ماہ پہلے, تب یہ لوگ پھر بھی گزارا کر پا رہے تھے. مگر اب جس طرح یہ بتا رہے ہیں کہ 3-3 دن سے انہوں نے کھانا نہیں کھایا, اور یہاں پہ جو رہنے والے لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کو نہیں کھلا پا رہے ہیں. ان کا فیوچر جو ہے وہ دو پہ لگا ہوا ہے, اور ادھر جو ہے وہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان مذاکرات بھی نتیجہ ختم ہو گئے ہیں. کوئی حل نہیں نکل رہا کہ ان لوگوں کو کہاں پر سیٹل کیا جائے گا. میں افغانستان سے آیا, 10 مہینے ادھر ہوں. ہمارا ویزا ختم ہے. پھر آخری میں نے مجبور ہوں کہ پارک میں, ارجنٹینا پارک میں رہتے ہوں. پھر وہ مالک کے گھر ہر دن مجھے بولتے کہ یہ گھر چھوڑ دو, یہ گھر چھوڑ دو, آپ کے پاس ویزا نہیں ہے, یہ آپ کا بڑا مسئلہ ہے, ہمارا بڑا مسئلہ ہے. آخری میں مجبور, پھر ادھر 2 مہینہ و 10 دن ہے میں ادھر رہتی ہوں. پھر افغانستان کیوں میں چھوڑ دیا. افغانستان بات یہ کہ ادھر عورت کے لیے بالکل مشکل ہے. طالبان بولا کہ بغیر کے محرم عورت کے لیے کام نہیں جا سکتے, مت جائے. ابھی تو ہمارا پاس ہسبینڈ نہیں ہے, کیسے میں اکیلا میں جاب کروں, وہ طالب اجازت نہیں دیتے. آخری ہمارا پروگرام وہ خود بند کر دیے. پھر آخر میں مجبور ہو گئے کہ میں افغانستان چھوڑ دی, ادھر میں آیا. اچھا, یہ کیا بات ہے کہ کیا افغانستان میں کام کرنے کے لیے آپ کا محرم ہونا ضروری ہے, یا افغانستان جانے کے لیے بھی آپ کو محرم ضروری ہے؟ نہیں, محرم تو الگ ہے, وہ ضروری ہے. عورت کے لیے بالکل مشکل ہے. پھر وہ افغانستان ایک مسئلہ یہ ہے کہ عورت کے لیے حقوق بالکل برابر نہیں ہے, حقوق نہیں دیتے. پھر ادھر تو میں آیا, ادھر بہت مشکل ہے. 2 مہینہ و 10 دن ادھر میں رہتی ہوں. بالکل یہ جانیان, یہ لوگ اس کا آواز نہیں سنتے ہیں, نہیں بولتے کہ یہ ادھر کسے سختی رہتی ہے, یہ کیوں ادھر ہے, اس کے پاس گھر نہیں ہے, یہ پارک میں. پارک تو ظاہری ہے کہ کسی مشکل ہے. آپ دیکھا کہ کتنی سختی ہے, بچیان کسی سختی ہے. ابھی ہمارا پاس ایک پریگننسی بیمار, کل ہمارا پاس پریگننسی بیمار تھی, ابھی وہ اتنی حالت خراب ہے. 2 مہینے پہلے پریگننسی بیمار ہمارا پاس ہے. ادھر اتنی زیادہ مشکلات, یہ لوگ بالکل سختی رہتے ہیں. لیکن ابھی کوئی بندہ, کوئی جانیان مطلب نہیں سوچے کہ یہ ادھر کیسے سختی رہتی ہے, ادھر آئے پوچھتی ہے. بالکل کوئی راستہ نہیں ہے. آپ ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ, اور 2 ماہ ہوئے آپ یہاں اس پارک میں آئی ہیں. اس سے پہلے آپ کہاں پر کیا جاب کر رہی تھی؟ میں پہلے افغانستان میں جاب کرتی, وہ ایک آفس میں RHDO. اچھا, تو وہاں سے پھر پاکستان کیوں آئیں, کب آئیں؟ 10 مہینے پہ ہمارا پروگرام بند کرتی ہے, طالب بند کرتے ہیں. بولا کہ باہر میں ہمارا پروگرام کیسی تھی, ہمارا پروگرام میں مطلب کہ شہر میں کام نہیں کرتی تھی. میں گھومنے میں مطلب دور جگہ, وہ دور جگہ ہمارا پاس ٹیم تھے. ہر ٹیم مطلب 10 بندے 15 بندے, 7 کے ڈاکٹران, وہ نیوٹریشن ڈاکٹر, مڈ وائف, MD, سب لوگ 7 کے کام ہے. پھر بولا کہ مت جائے. سب 8 ٹیم ہمارا پاس تھی, سب بولے بند کر. اچھا, وہ پروگرام بند ہوا اور آپ پاکستان آ گئیں, اور یہاں پر بھی پروگرام بند ہو گیا. اب آپ کو واپس جانا ہے, نہ آپ واپس جا سکتی نہ یہاں رہ سکتی. نہیں, میں کیونکہ یہ پروگرام ہمارا پروگرام بند کرتے ہیں. پھر میں ادھر آیا, میں نے پڑھ گئی افغانستان میں, چھوڑ دیا, یہ بات ہے. پھر طالب اگر ادھر یہ لوگ چلا گیا, وہ مارتی ہے, حقوق برابر نہیں ہے, عورت کے لیے بہت مشکل ہے. ادھر سختی رہتی ہے, پارک میں آخری مجبوری سب لوگ ادھر پارک میں رہتی ہے. اچھا, تو آپ کو ویزا کیوں نہیں دے رہے ایمبیسی والے؟ آپ کا ویزا ایکسٹینڈ کر دیں, یا آپ کہیں اور اپلائی کر دیں ویزے کے لیے.
نہیں میں اپلائی کرتی تھی پہ وہ جواب نہیں تھے، بولے کہ نہیں ویزا نہیں دیتے افغان کے لیے، کیوں نہیں دیتے؟ صرف بولے وہ بندے کے بیمار ہے وہ دیتی ہے، پھر بغیر کی بیماری وہ میڈیکل ویزا دیتے ہیں، بغیر کی میڈیکل نہیں دیتے۔ تو آپ کے جو بچے ہیں، آپ نے بتایا کہ ایک افغانستان میں رہ گئی ہیں، ایک آپ کے ساتھ ہے، ان کے بارے میں ذرا کچھ بتائیے گا کہ آپ کی فیملی کدھر ہے؟ ہمارا فیملی ادھر ہمارا ہسبینڈ فوت ہے، پھر ہمارا بچیان ایک بچی ڈپورٹ کر دیا پولیس، پھر میں اکیلا گھر چھوڑ دیا، ادھر آخر میں ڈرتی ہوں، گھر چھوڑ دیا، میں اور بیٹے ادھر رہتے ہوں، پھر ہمارا بیٹا ڈپورٹ ڈپورٹ کس نے کیا، افغان نے یا پاکستان نے؟ نہیں وہ پاکستان پولیس وہ پکڑ لیا، پھر وہ ڈپورٹ کر دیا۔ ابھی وہ مجھے کال کر کے امی میں کیا کروں، اتنی رونا کرتے ہیں، کل مجھے کال کر اتنی رونا کرتے کہ میں کسی ابھی واپس آئے، وہ ویزا نہیں دیتے ہیں۔ تو وہ وہاں کیا کر رہا ہے، کس کے پاس رکا ہوا ہے؟ ابھی میں اتنی پریشان ہوں، ہر دن میں ہمارا ربر ادھر ہے، میں یہ مسئلہ میں اس کے ساتھ میں نے بات کیا تھا، بولے کہ تھوڑا سے ویٹ کرے، شاید کوئی راستہ مل گئے، پھر میں آپ کے ساتھ بات کروں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی آسانیاں پیدا فرمائے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر شبانہ کی فیملی کس طرح جو ہے وہ ڈسپرس ہوگی اس کرائسس کی وجہ سے۔ یہ تقریباً 3 مہینے 3 دن ہو گیا۔ کیسا جا رہا ہے یہاں پہ آپ کا جو رہائش ہے، کیسی جا رہی ہے؟ اچھا تو نہیں بول سکتا ہے، کیونکہ پارک میں زندگی کرنا آسان کام نہیں ہے، بس زندگی کر رہا ہے، زندہ نہیں ہے، زندگی کر رہا ہے صرف۔ پہلے کیسی تھی، پہلے کیا کرتے تھے آپ؟ پہلے تو افغانستان پہ جب تھا 4 سال پہلے، جب طالبان کے آنے سے پہلے، تو ادھر ہمارا کنسٹرکشن کمپنی تھا اور اس میں ہم جاب کر رہا تھا، تو جب انہوں نے آ گئے تو پھر طالبان ہم شفٹ ہو گیا، پاکستان شفٹ ہو گیا اور آ گیا پاکستان۔ ابھی پاکستان میں تقریباً 3 سال اور ایسے کچھ زیادہ ادھر اسلام آباد ہم رہ رہا تھا، اور اس کے بعد جب یہ ڈپورٹیشن شروع ہو گئے تو ہم مجبور ہو گئے کہ بھئی آ جائے ادھر پارک میں، اپنا زندگی دوبارہ ادھر سے سٹارٹ کرے اور اپنے حق کے لیے ادھر کھڑے ہو جائے اور اپنا حق منگوائے۔ یہاں کتنے لوگ آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں؟ ادھر تو بیسکلی ہمارے پاس تقریباً 500 فیملیز رجسٹر ہے، جو افغان ریفیوجیز آیا ہے ادھر، اپنے آپ کو رجسٹر کیا ہے، لیکن ادھر پارک میں جو رہتا ہے 200 سے 250 تک اتنا فیملی رہ رہے فی الحال ادھر پارک میں، تو 250 فیملیز اتنا کچھ ہے۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے پاکستان اور افغانستان کے جو حکومت ہے ان کے مابین مذاکرات ہوئے ہیں، دوحہ میں، قطر میں اور پھر استنبول میں، اور تینوں سیشنز جو ہیں وہ بنا کسی نتیجے کے جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ پاکستان نے مطالبہ کیا کہ افغانستان کی سرزمین آپ ہمارے خلاف نہ استعمال ہونے دیں، مگر افغان کا جو وفد تھا وہ جب بار بار اس پہ رضامند ہوتا بھی تھا، جب وہ کابل اور قندھار میں کال کرتے تھے تو پھر کنفیوز ہو جاتے تھے، تو یہ جو مذاکرات تھے بے نتیجہ ہی ختم ہو گئے۔ اس کے کیا ایفیکٹس ہیں آپ کی لائفز کے اوپر، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کس کا جو ہے فالٹ ہے کہ یہ مذاکرات نہیں ہو سکے؟ یہ مذاکرات اور بات اس طرح سے ہے کہ ہر کنٹری کا اپنا ایک پالیسی ہوتا ہے۔ اگر پاکستان ہے، افغانستان کا جو ابھی طالبان گورنمنٹ ہے، انہوں نے قطر پہ چلا گئے، ادھر اپنا مذاکرات کیا ہے، یا ان لوگ ایک بات کے اوپر دونوں ایکسیپٹ کر دیا یا نہیں کر دیا، یہ تو الگ بات ہے۔ لیکن میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ بھائی اس بیچ میں جو مہاجرین ہے، جو اپنے گھر اپنے سب کچھ چھوڑ کر ادھر آیا ہے پاکستان میں، ہم یہ نہیں چاہتا ہے، اور ہمارا ریکویسٹ پاکستان گورنمنٹ سے یہ ہے کہ بھائی ان لوگوں کا کوئی گناہ نہیں ہے، اور بیچ میں ان لوگ نقصان نہ دے، کیونکہ بھائی یہ بے گناہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ملک اپنے وطن چھوڑ کر ایک مجبوری حالت میں آیا ہے۔ ابھی دیکھو یہ لوگ جو آیا ہے پارک میں لائف گزارتا ہے، یہ کوئی آسان یا سادہ کام نہیں ہے، لیکن یہ لوگ مجبور ہے، یہ لوگ دوبارہ افغانستان بھی نہیں جا سکتا ہے اور ادھر پاکستانی لوگوں کو ڈپورٹ کر رہا ہے۔ ابھی آج ہم خود شاہد ہے کہ بہت زیادہ آپریشنز تھا اسلام آباد میں ڈپورٹیشن کی خاطر، لیکن پارک میں ابھی ہم سیو ہے، ادھر پارک میں ادھر بس زندگی اتنا آسان ہوا ہے ہمارے لیے کہ ادھر سیو ہے اور پولیس ہم کو تنگ نہیں کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ پولیس نے خود رکھا ہے یہاں پہ؟ جی پولیس ادھر خود ہوتا ہے روزمرہ، ہم اس سائڈ پہ بھی اور پارک کے اس سائڈ پہ بھی پولیس کا گاڑی کھڑا ہوتا ہے ہمارے امنیت کے لیے، سیکیورٹی کے لیے، تو انہوں نے ادھر پارک کو ہم کو اجازت دیا ہے وہ بھی اسی کے لیے کہ بھائی آپ لوگ اپنا مذاکرات کرو، جو تیسرا والا کنٹری ہے اس کے ساتھ کہ آپ لوگوں کا مذاکرات جب تک ختم ہو جائے اور ان لوگ آپ لوگوں کا بات مان جائے، اس کے بعد پھر آپ لوگ جا سکتے ہو۔ تو لیکن گھروں پہ
ہر گھر پہ، ہر ریسٹورینٹ پہ، ہر باہر گزارنے کے ٹائم میں جب پولیس آپ کو پکڑ لیا تو سیدھا آجی کیمپ پہ بھیج دیتا ہے اور اس کے بعد ڈپورٹ کر رہے ہیں. آپ کیوں نہیں افغانستان جانا چاہ رہے, کیا وجہ ہے؟ یہ وجہ تو ساری دنیا کو پتہ ہے کہ بھائی ادھر مشکلات بہت زیادہ ہے. لائک تحصیل یا اسٹڈی یا لرننگ یہ چیزیں جس کا پرابلمس ہے, اور اس کے بعد طالبان کا گورنمنٹ ہے تو مشکلات ہے بہت زیادہ. اور ہم ادھر اپنا سب کچھ چھوڑ کر ادھر آئے کہ بھائی ہمارا جان سیف میں, تو دیٹس وائی nobody want to go back to افغانستان. تھینک یو سو مچ جناب. آپ ذرا اپنا نام بتائیے گا. ہمارا نام لطف اللہ محمدی ہے. آپ کہاں سے ہیں؟ میں افغانستان سے. کس شہر سے؟ اصل کابل سے ہوں, پغمان علاقہ. آپ بھی اس کیمپ میں رہ رہے ہیں؟ جی میں بھی کیمپ میں رہ رہا ہوں. تقریباً ادھر 3 مہینے 3 دن ہو گیا کام ادھر رہ رہے. شروع دن سے یہیں پر ہیں؟ جی. آپ کو بھی تو ہم نے ان سے بھی پوچھا ہے کہ پاک افغان جو مذاکرات تھے وہ ناکام ہو گئے, بے نتیجہ ختم ہو گئے, تو آپ کو کیا لگتا ہے اس سے آپ لوگوں کی زندگیوں پہ کیا اثر پڑیں گے؟ یہ بات جو ہے یہ اس افغانستان میں اور پاکستان دونوں ساتھ جو مذاکرات ہیں وہ پالیسی اس کا اس کا الگ ہوتا ہے اور اس کنٹری میں الگ ہوتا ہے, اور یہ تاثیرات جو ہے وہ اس مہاجرین میں عوام کا بہت کیا کر رہا ہے, ذلیل کر رہا ہے. کیونکہ ہمارا کوئی نہیں ہے, ہمارا کوئی افیکٹ نہیں ہے اس میں, کیونکہ ادھر جو افغان لوگ رہ رہے یہ مجبوری سے ادھر آیا تھا, کیونکہ ادھر افغانستان میں اس کا ہمارا جان میں خطرے تھا, ادھر آیا تھا افغانستان چھوڑ کے. ابھی مذاکرات تعطل کا شکار ہوئے ہیں اور بارڈرز کے اوپر جتنے بھی افغان مہاجرین وہاں سے جا رہے تھے پاکستان سے افغانستان, ان کو بھی بڑا مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا یہ مذاکرات بے نتیجہ ختم ہونے چاہیے تھے یا ان کا کوئی نتیجہ نکلنا چاہیے تھا؟ یہ تو مذاکرات جو سٹارٹ کیا تھا دونوں کنٹری کے ساتھ, تو اس کا حل نکالنے پڑے تو صحیح بات ہے, کیونکہ ادھر اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ عوام کو ذلیل کرنے پڑے گا. اس کا ایک حل نکلوانے تو ضرور بات ہے. مطلب آپ چاہتے ہیں کہ دونوں حکومتوں کے درمیان معاملات طے پا جائیں اور کوئی نہ کوئی حل نکلے؟ ہاں نہ تو کوئی نہ تو حل ہونا چاہیے, کیونکہ پھر بھی افغانستان میں بھی افیکٹ ہوتا ہے, ادھر پاکستان میں بھی افیکٹ ہوتا ہے, تو ایک حل نکلوانا تو صحیح بات ہے. یہاں پہ آپ کی لائف کیسی گزری ہے؟ آپ مطلب تھوڑا سے اپنے حالات کے بارے میں کچھ بتائیں. ادھر ظاہر سے بات ہے کہ ہم ادھر جو رہ رہے ہیں ادھر زندگی بہت مشکل ہے, کیونکہ ہم ایک پارک میں رہ رہے ہیں. یہ پارک کا زندگی ادھر ہمارا اس طرح نہیں ہے. ہم ادھر سے بھی ڈپورٹیشن گورنمنٹ پاکستان گورنمنٹ طرف سے آیا تھا کہ افغان صاحب لوگ واپس کیوں افغانستان میں نکلنا پڑے گا. تو یہ پالیسی جو ہے, کیونکہ ادھر ہمارا جان بھی خطرہ ہے, ہم جا نہیں سکتے ادھر. اور دوسرا یہ کہ ہم کو اسی طرح ایک فاؤنڈیشن, اس طرح ایک ایمبیسی اور کوئی لوگ آگے ہیلپ کریں, ہاں کوئی انٹرنیشنل کمیونٹی طرف سے ایک حل نکلوانے پڑے, کیونکہ ادھر ہم ایک ایجوکیشن اور کام, یہ لوگ ادھر بہت چھوٹے بچے اور مشکل میں لائف گزارے. چلیں جی, بہت شکریہ. تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ اس کیمپ میں ارجنٹینا پارک میں جو لوگ رہ رہے ہیں کس قدر مشکلات کا شکار ہیں, اور افروز صاحب بتا رہے تھے کہ پہلے 2-3 ماہ تو انہوں نے اپنی جمع پونجی خرچ کی, اب تو ان کو کھانے کے بھی لالے پڑ گئے, اور پہلے 2-3 ماہ میں لوگ ان کی امداد کے لیے آتے تھے, یہ انکار کر دیتے تھے خودداری میں, مگر اب چونکہ 3 ماہ سے یہ کوئی روزگار بھی نہیں کما رہے, کوئی بزنس بھی نہیں کر رہے, یہیں پہ جو ہے وہ رکے ہوئے ہیں اور انتظار میں ہیں کہ ان کا کیا بنے گا, یہ پاکستان سے جائیں گے یا پاکستان میں رکیں گے. ہم یہ 2 مہینے سے زیادہ ہو گئی ہے, 2 مہینے ہو گئی ہم ادھر رہ رہی ہے, بہت مشکل میں ادھر یہاں رہ رہی ہے, بہت پرابلم ہے یہاں ہمارے لیے.
अच्छा, तो ये बताइए कि आप कौन सी क्लास में उधर आप स्टूडेंट थी जब आप अफगानिस्तान में थी? जी जी, हम स्टूडेंट में 7 क्लास में थी और स्टूडेंट की सारे स्कूल बंद हो गई है और उधर लड़की नहीं पढ़ सकती है और सारी स्कूल सारी चीज़ें बंद हो गई, यूनिवर्सिटी बंद हो गई है, लड़की के लिए सबक नहीं है, सारे बंद है, कहते हैं घर में बैठ जाए, लड़की कोई काम ना करे, ऐसे ना करे। तो बस हम मजबूर यहाँ आ गई, यहाँ भी पुलिस का मसला है हमारे लिए, हमको घर से जवाब दे दिया, ये सारे प्रॉब्लम्स हमारे लिए हो गई है। अच्छा, ये बताइएगा कि अफ़गान तालिबान तो ये दावा करते हैं कि अपनी तरफ से वो कहते हैं कि हम तो ख़वातीन को भी इजाज़त देते हैं और हम तो उनको एजुकेशन के लिए भी जो है वो हम उनको इजाज़त दी हुई है हमने कि वो एजुकेशन लें, लेकिन क्या ये बात जो है वो आप इसकी तस्दीक करती हैं कि यार आया जो अफ़गान तालिबान हैं वो इजाज़त दे रहे हैं उधर एजुकेशन की कि नहीं दे रहे? नहीं दे रही है, सारी स्कूल्स यूनिवर्सिटी सब कुछ जॉब सारी बंद है लड़कियों के लिए, सब कुछ बंद है, कहती कि नहीं लड़की ना पढ़े, घर में बैठ जाए, काम करे, बस स्कूल बंद हो गई है, सब लड़कियों के बहुत प्रॉब्लम वहाँ हो गई। अभी देखो काबुल में कितना लड़की वहाँ है कि वो नहीं पढ़ सकती ये सबक और सारी घर में बैठ गई है, प्रॉब्लम है, कोई जगह नहीं वो लोग पढ़े, बस यही बोक जो है उसका पास घर में मुताला करती है। अच्छा, ये बताइएगा कि इधर आप कब से हैं? ये इधर G6 पार्क में पहले आप किधर थी? आप इस्लामाबाद आई थी और कितने साल की थी जब आप इधर आए, पाकिस्तान आई अफगानिस्तान से? मैं 2021 में इधर आ गई हूँ और 15 अगस्त में आई थी मैं, और यहाँ जो है ना ये 2 महीने हो गए यहाँ हम रह रही है। और वहाँ जो मैं अटक में रहती थी, अटक में हमें घर जवाब दे दिया है, वो कहती कि पुलिस का प्रॉब्लम हो गई है और हमारा वीज़ा नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, चीज़ें नहीं है, तो हमें घर में जवाब दे दिया, हम निकल गई, यहाँ आ गई है। अभी बहुत प्रॉब्लम है, देख के बारिश हो रही है, कितना बच्चे प्रॉब्लम में होते हैं, वायरस ज़्यादा हो गई है और हर लड़कियों हर किसी को आंखें का दर्द हो गई है और यहाँ एक और भी मसला हो गई है कि बीमार हो गई है सारे बच्चे। तो इधर आप कैसे रह रही हैं? कब से, मतलब कितने टाइम से आप लोग इधर इस्लामाबाद में रह रहे हैं? मैं यहाँ मैदान में हम 2 महीने हो गए रह रही है। अच्छा, इधर कोई आपकी इमदाद के लिए लोग आते हैं, कोई मदद करने कोई आता है, या अभी इस वक्त बेयार और मददगार हैं आप? नहीं, अभी तक तो कोई मदद नहीं है, बस हम बेचारे सारे लोग इधर यहाँ प्रॉब्लम में बस गई है। और देखिए कितना बहुत बारिश होते हैं, बहुत बंदे बच्चे सारे बारिश में होते हैं, गीले होते हैं और बहुत प्रॉब्लम ही यहाँ होते हैं सबके लिए। और यहाँ जो है ना धूप में सारे रहते हैं, दिन में धूप में, रात में हवातन भी अभी हो गई है और मच्छर भी, इतना ज़्यादा चीज़ें हो गई है कि धूप ज़्यादा दिन में बहुत गर्म होता है। अच्छा, ये बताइएगा कि इधर आप पढ़ाई करती हैं बैठ के, कोई आप लोग क्लासेस वगैरह होती हैं या कोई इस तरह की आपस में स्टडी सर्कल वगैरह होता है? नहीं, यहाँ सिर्फ और सिर्फ हम जो हमारा पास यही बुक है, हम अपने साथ मुताला करती है, इधर टीचर्स बन गई है, वहाँ उसके साथ कुछ पढ़ते हैं। या तो स्कूल नहीं है, स्कूल किधर हमारा ख़र्चा कौन देगा, इधर स्कूल सारे शख्सी चीज़ें होते हैं, पैसा नहीं होते सब। यहाँ इधर टीचर है, ये पढ़ाती है, हम भी पढ़ती हूँ, उसका पास मुताला ख़ुद भी करती मैं, बाद में ये सब हम अपना बुक्स में पढ़ती है। अच्छा, ये बताइएगा कि आप आलमी दुनिया को, वर्ल्ड को और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को क्या पैगाम देना चाहेंगी? हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि हमारे साथ हेल्प करे, यहाँ हमें निकाल दे, यहाँ जगह से हमें निकालना होगा और हम बहुत प्रॉब्लम में फंस गई है। तो हमें ये पैगाम होना चाहिए कि हमें आके देखे, हमारा प्रॉब्लम्स देखे कि यहाँ कितना बंदे प्रॉब्लम्स में बन गई है, वायरस कितना ज़्यादा हो गई है और हमें यहाँ बोलना है कि हमें यहाँ से निकलना होना चाहिए इस लोगों से। जी, इस वक्त जो है हमारे साथ मौजूद थी एक अफ़गान नौजवान बच्ची, जिसने जो है वो अपनी दास्तान सुनाई कि किस तरह जो है वो अफ़गानिस्तान में पढ़ा करती थी, एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन जब तालिबान हुकूमत आई तो उसके बाद जो है वो इनको उधर अफ़गानिस्तान छोड़कर पाकिस्तान आना पड़ा और जो है इधर बेयारो मददगार और बेसरो सामानी के आलम में इस वक्त जो है इनको इधर अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजारनी पड़ रही है। और इन्होंने आलमी दुनिया से और पाकिस्तानी हुकूमत से अपील भी की है कि इनकी मदद और इमदाद की जाए। मुल्क भर से अफ़गान महाजरीन की जो वापसी का सिलसिला है वो जारी है। मैं इस वक्त ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से कायम करदा होल्डिंग कैंप जो कि बाबेदस्ती गेट के नज़दीक है, यहाँ पर मौजूद हूँ। आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो
अफगान महाजरीन की जो वापसी के ट्रक है वो नज़र आ रही है, क्योंकि चमन वेल्डिंग कैंप जो है वो इस वक्त गाड़ियों से भर चुकी है, और साथ साथ जो वेल्डिंग कैंप के नज़दीक जो खुली मैदाना है वो भी भर चुकी है। और अगर ये मैं कहूँ कि अब जो चमन वेल्डिंग कैंप के करीब अंदर और जो आस पास के इलाकों में 500 से ज़ायद जो ट्रक खड़े हैं गलत ना होगा, क्योंकि मुल्क के अक्सर बेशतर इलाकों से जो क्रैकडाउन शुरू हुआ तो उसमें के बाद जो है वो अफगान महाजरीन की वापसी में इंतहाई जो है वो तेज़ी देखने को मिल रहा है। बड़ी तादाद में जो है वो अफगान शहरी पाकिस्तान छोड़कर अफगानिस्तान जो है वो जा रहे हैं। मैं इस वक्त वेल्डिंग कैंप के बाहर मौजूद हूँ। बड़ी तादाद में अफगान फैमिलीज़ है वो आ रही है। दूसरी जानिब अगर इन फैमिली की बात की जाए तो ये तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर 5000 से लेकर 8000 तक जो फैमिलीज़ नफूस है वो बनती है। दूसरी जानिब इन अफगान शहरियों का कुछ गिला शिकवा ये भी था कि यहाँ पर जो है वो नादरा इंतहाई ससरवी का शिकार है। ताहम नादरा काम का ये कहना है कि पहले 10 क्वांटर यहाँ पर काम कर रहे थे, ताहम इस मुश्किलात के पेश नज़र अब जो है वो 42 क्वांटर के करीब जो है वो यहाँ पर लगा दिए और इसकी जो है वो रजिस्ट्रेशन की जा रही है। अभी मुल्क भर से जो वापसी का सिलसिला है वो इंतहाई तेज़ है। आप मेरा रकम में देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में जो फैमिलीज़ है वो यहाँ पर आ रही है। इस वक्त मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है, उन्हीं से जानते हैं। जी सबसे पहले हमें अपना नाम बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमिर है और मैं कराची से आया हूँ। यहाँ पे भाई हमें गाड़ी दिया हुआ है, अभी हम लोग कराची से आए हैं। यहाँ पे 3.5-4 लाख रुपए गाड़ी दिया हुआ है, वो दे के गाड़ी यहाँ पे मेरे साथ आ जाए। जी क्या सामान यहाँ पे यानी वो जो एक रास्ता निकाले सब परेशान है यहाँ पे। यानी शहरों से हम खुद कराची से आया हूँ और भाई यहाँ कुछ रास्ता निकाले कि इधर बच्चे बूढ़े बीमार है सब मजबूर है, कुछ रास्ता निकाले। देख रहे पूरा गाड़ी कितने ज्यादा, वहाँ पे दिखाओ 4-4 दिन 5-5 दिन बैठे हुए हैं। हमारा खुद 2 दिन हुआ है यहाँ पे। अच्छा, आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के बावजूद 2 दिन हुए आपके? 2 दिन हुआ है, अभी तीसरे दिन चल रहा है। तो यहाँ पर जो है वो कुछ फैमिली जो है वो जा रही है, तो उसकी बड़ी वजह आपको क्या बताते हैं? वो वही पूछने वही आपने तो यहाँ पर अकाम से बात मैंने पूछ लिया। अभी शुक्रगुजार थे, यहाँ पे रेंजर्स वाले आए थे, हमने पूछे भाई रास्ता बताओ क्या करे। कोई बोले उस तरफ जाओ, कोई बोले यहाँ इस तरफ आ जाए। हम कहाँ जाए भाई? एक गोटे खोले सब, एक गेटे खोले भाई सब जाए, सब तो जा रहे हैं वहाँ से और घरों से तो निकाल दिया सबको, अभी जा रहे हैं। तो कुछ रास्ता निकाले भाई, सब परेशान है, बच्चे फैमिली है, नहीं हो सकते यहाँ पे ना भाई पानी का है ना वॉशरूम है। मुश्किल से बहुत मुश्किल है, बहुत यानी बहुत यहाँ पे मुश्किलात यही है कि इधर से सब गाड़ी फंसा हुआ है, रश है, इधर से ना खाना है ना पीना है ना कुछ सहूलत है मजदूर के लिए। बहुत तकलीफ है, इधर से बहुत गाड़ी इधर से खड़ा है। किस इलाके से? कराची से? हमने कराची सोराबकोट से आया है। सोराबकोट से कितने फैमिली मेंबर आप इसे? फैमिली तो 8 फैमिली है हम लोगों के पास। आपकी रजिस्ट्रेशन भी हुई है? हाँ बिल्कुल, सबको कराची में रजिस्ट्रेशन हो गया है, सब रजिस्टर और टोकन वगैरह सब लिया हुआ है। तो ये पता नहीं क्यों रुका हुआ है 4-4 दिन 5-5 दिन बंदे। मुश्किलात बता दीजिए। मुश्किलात ये मुश्किलात है बस। अब ये अभी 3 दिन हो गए आएगा, आ गया उधर सामान भी खराब हो गया हम लोगों का। खाना सामान में क्या क्या मकसद वो चीजें? सामान घर का सामान है बस, और कुछ नहीं। घर का सब खराब हो गया। हाँ सब टूट गया, टूटा फूटा इधर पड़ा है। अब इसके अंदर गाय भी डाला हुआ है, गाय मर गया। अच्छा, हाँ इधर से गाय भी डाल दिया, गाय मर गया अभी इधर से 3 दिन हो गया। अच्छा, गाय यहाँ पर मर गई? हाँ ये लोगों ने डाला हुआ है। तो यहाँ खवातीन भी है और जानवर भी यहाँ पर इस कंटेनर में डाल दिया, मर गया गाय। अच्छा, वो बीमार थी या वैसे दम घुटने? बीमार नहीं था, सही था उधर। ये इधर याखनी हो गया, उसको खाना पीना नहीं था। हाँ ये छोटा गाय का बच्चा है ना, वो डाला गाड़ी में, ये तो मर गया है, यखनी की वजह से मर गया। बहुत यखनी है इधर। अच्छा, सर्दी है? हाँ बहुत सर्दी है, बहुत ज्यादा सर्दी है। हम लोग खुद सर्दी से बहुत परेशान था। खाना पीना पे कुछ भी नहीं दिया इधर, ना कोई कंपल्सन। हम लोग तो नहीं दे सकते हैं ना खाना पीना, उसका पानी, वो जानवर उसका पानी मांगता है, खाना मांगता है, उसका कुछ भी नहीं दिया अभी 3 दिन से। जी नाज़रीन, आपने इन अफगान शहरियों के दास्तान सुनी का ये कहना है कि हम जो है वो कराची में हमारे रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, लेकिन हम यहाँ पर जो है सरहद में 3 दिन हो चुके कि यहाँ पर आए, लेकिन
अब हमें जो है वो रास्ता नहीं दी जा रही है। तो उन्होंने बताया कि हमने हुकाम से बात भी की इस सिलसिले में कि हमारे तो रजिस्ट्रेशन वो हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद वो हकाम हमें कुछ नहीं बताते हैं। कुछ अफगान भाइयों का ये भी कहना था कि ये मेरे हकाम में आप देख सकते हैं ये कंटेनर में जो है वो फैमिलीज भी है और साथ ही उन्होंने जो जानवर है वो भी यहाँ इस कंटेनर में डाल दिए। तो उनका कहना ये था कि जानवर जो है वो मर गई था, वो हमने वहाँ जो नज़दीकी जो इलाके वहाँ पर फेंक दी, क्योंकि उनका कहना यह था कि रात जो है वो इंतहाई चमन शेर जो है वो रात के टाइम जो है वो इंतहाई यहाँ पर सर्दी रहती है, जबकि दोपहर के टाइम यहाँ पर गर्मी भी रहती है। तो यहाँ पर उनके साथ बच्चे भी हैं और बीमार भी होते हैं और साथ साथ यहाँ पर जो है उनके साथ ख़वातीन भी होते हैं। तो वो कई मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। ताम उनका ये कहना है कि हमारे रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, इसके बावजूद हमें न छोड़ना हमारे साथ जुल्म है। दूसरी जानिब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो हज़ारों की तादाद में जो फैमिली है वो इस वक्त चमन होल्डिंग कैंप के बाहर और अंदर मौजूद है और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि हम अपने मुल्क अफगानिस्तान चला जाए। हम ज़िले इंतज़ामिया से इस सिलसिले में जब हमने रब्ता किया तो उनका ये कहना था कि अब जो कि चूँकि फ्लो ज़्यादा है तो इस सिलसिले में आपने रात जो है वो इन अफगान भाइयों के लिए खाने पीने का बंदोबस्त करते हैं। तमाम ज़्यादा रश की वजह से कुछ ऐसे फैमिली जो रह जाती है। दूसरी जानिब चमन शहर के जो मकामी कबाइल है और साथ साथ जो मखिर हजरात है वो भी इन अफगान भाइयों की जो है वो दिन रात खिदमत करते रहते। उनका ये कहना था कि हमें अपने मुल्क अफगानिस्तान छोड़ दी जाए ताकि हमारे जो फैमिलीज है वो मज़ीद परेशानी का सामना न कर सकें। पानी हमारा रेड लाइन है, चूँकि यहाँ से काफ़ी हमारा वास्ता है, यहाँ पे हमारे हकीमियत है, काफ़ी इलाके इनसे इनकी मतलब इनसे मफाद ले रहे हैं। चूँकि एक मुसलमान होने के नाते पानी की कितना अहमियत है लोगों को देना। अफ़गानिस्तान पहले जंग की हालत में जंग की सूरत में भारतीय प्रॉक्सी का हिस्सा बन गया। अब पानी वाला बात ये कुनर डैम जो है इनके लिए बहुत सी और मसाइल है। इनकी मुल्क अब तक इनकी सही हुक्मरानी अब वहाँ पे उनकी कायम नहीं हुई है। वहाँ पे इनकी कोई सेटअप नहीं है, कोई ज़बान नहीं है, कोई वहाँ पे इस्लामी ये जो नज़रिया उनका दिखाया हुआ है उस नज़रिए तक इनकी अब तक कोई वो रसीदगी हासिल नहीं है। ये अभी ये प्रॉक्सी पे आप पहुँची है। सबसे पहले मैं कहता हूँ जो इंडिया को हम लोगों ने 9 और 10 मई को जवाब दिया ये तैयार हो, लेकिन ये कोने के लिए कुछ इनके पास नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये 5, 6 से 7 मुल्क बन जाएंगे, कोई ताजिकिस्तान ले जाएंगे, कोई और मुल्क ले जाएगा। ये इनकी ये तवान नहीं है, ये बस नहीं है। देखिए हिंदुस्तान की जो हुकूमत है वो दिन अवल से जो है ना वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ प्रॉक्सीज़ करते हैं, मुख्तलिफ प्रॉक्सीज़ में वो इन्वॉल्व है। पहले इन्होंने इंडस वाटर टेरिटरी का जो माहिदा था उसको तोड़ दिया, उन्होंने पाकिस्तान के पानी बंद कर दिया। फिर इन्होंने बलूचिस्तान के अंदर अपने मुख्तलिफ प्रॉक्सीज़ किए तो हमने उनको दान चिकन जो है ना वो शिकस्त दी है। 9-10 मई पूरे दुनिया ने देख लिया है कि पाकिस्तान जो है ना वो पाकिस्तानी फौज इंडिया पर जो है ना वो इल्गार कर चुका है। तो इसके बाद इन्होंने अफ़गानिस्तान के थ्रू जो है ना वो जो इनकी प्रॉक्सीज़ है वो कोशिश ये कर रहे हैं कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो है ना वो मामला को ख़राब करे। तो एक तो अफ़गानिस्तान ने हम पे हमला कर दिया। अब जो है ना रिसेंट डेवलपमेंट ये है जो कि जो पॉलिटिक के हिसाब से अगर आप देख ले तो एक बहुत बड़ी जो है ना वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रॉक्सीज़ कर चुका है। चूँकि ये जो कुन्नड़ का डैम है अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान का ए सच कोई मायदा नहीं है। तो इसको एक अगर आप एक तरफ देख ले तो ये मैं समझता हूँ कि आबी जारियत है। और इसके बाद अगर आप देख ले तो जितने भी पाकिस्तानी इलाके हैं चाहे उसके अंदर जो है ना वो एग्रीकल्चर है चाहे वो जो इंसानी जानें हैं, तो इस तरह के ये मायदे करके इंसानी जानों का जो है ना वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ आबी जारियत है, हिंदुस्तान जो है ना वो करना चाहता है।